الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صلوات عزیزان محترم، سورہ والشمس کی ان مبارک آیتوں کے ذیل میں یہ ہمارا دوسرا سلسلہ گفتگو ہے، اور ظاہر ہے کہ 2 ہی گھنٹوں پر یہ سلسلہ گفتگو مشتمل تھا۔ قرآن مجید کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب احکام بھی۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، قرآن مجید کتاب ہدایت بھی کرتی ہے اور حکم بھی دیتی ہے۔ یہ کتاب ان آیات میں پروردگار عالم نے حکم نہیں دیا، ہدایت کی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اسے فسق و فجور اور ثواب و تقوی کی صلاحیتیں عطا کر دیں۔ قد افلح من زکاها، جو اسے پاک بنوا لے، پاک کر لے نہیں، پاک کروا لے۔ دیکھو اب تمہیں حق ہے، یعنی سب ترجمہ لکھنے والوں نے یہی ترجمہ کیا ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لے، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں جو اپنے نفس کو پاک کروا لے۔ تمہیں حق ہے پوچھو کہ یہ ترجمہ میں نے کہاں سے کر دیا، تو ابھی آگے اسے واضح کروں گا۔ جو اپنے نفس کو پاک کروا لے وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، اور جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے وہ قیامت کا دن ناکامیاب ہو گیا۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ پروردگار نے، یہ تمہید میں جملہ کہہ رہا ہوں اور نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، پروردگار نے آلہ قتل سے لے کر اقدام قتل تک ساری توانائیاں انسان کو دی ہیں۔ یہ جملہ سننا، یہ بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں میں۔ دیکھو تمہیں عقل دی، ایک کام کیا، تمہیں ارادہ دیا، یہ دوسری چیز ہے، تمہیں تجربہ کرنے کی صلاحیت دی اور خواہش دی، یہ تیسری چیز ہے، پھر تمہیں دھات دے دی، یہ چوتھی چیز ہے، اور انہیں ملا کر تم نے تلوار بنا لی۔ تو آلہ قتل بنایا یا نہیں؟ آلہ قتل تم نے بنا لیا، ساری توانائیاں اس کی دی ہوئی تھی، اور اب تمہارا ارادہ یہ کہ نعوذ باللہ اپنے دشمن کو قتل کر دو، یہ ارادہ بھی اس کا دیا ہوا۔ بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا تو اب قتل کرنے سے روکتا کون ہے؟ تلوار تم نے بنا لی، ارادہ ہے، اب اگر تزکیہ نفس ہے تو رک جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو؟ تزکیہ نفس
اب اگر تزکیہ نفس ہے تو رک جاؤ گے. بھائی یہی تو وہ منزل ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لانا چاہ رہا تھا کہ تزکیہ نفس ضروری ہے. اچھا تو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا، بھائی اگر تم خود اس قابل ہوتے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لو تو رسولوں کی ضرورت کیا تھی؟ آرام سے سنتے جانا. اگر تم خود اس قابل ہوتے تو رسولوں کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا بھائی تو اب وہ مشہور آیت، انتہائی مشہور آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے ایک رسول بھیجا، پہلا کام آیات کی تلاوت کرے، دوسرا کام نفسوں کا تزکیہ کرے. وہ کرنے والا، تم کروانے والے. بھائی اب میں یہ میسج اپنے سننے والوں کو کیسے دوں کہ ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ یہ تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کرے، تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی اب مجھے ظاہر ہے کہ پچھلی گفتگو کو سم اپ کرنا ہے تو آرام آرام سے میرے ساتھ چلنا. تو میرا نبی کے کل 3 کام: تلاوت، تزکیہ، تعلیم. اگر کوئی چوتھا ہو تو تم بتلا دو. نبی کے 3 ہی تو کام ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کو بھیجا 3 کاموں کے لیے: یا تلاوت کرے، یا تزکیہ کرے، یا کتاب و حکمت کی تعلیم دے. میرے نبی کا چوتھا کوئی کام نہیں ہے جو کرے. بھائی توجہ رہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے، یا تعلیم کتاب و حکمت ہے. تلاوت، تزکیہ، تعلیم، بس یہی ہے نبی کے 3 کام. تو اب میرا جملہ یاد رکھو کہ میرا نبی اگر علی کے فضائل بیان کرے تو یہ بیان کرنا یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے، یا تعلیم ہے. سنتے چلو بھائی، آرام سے سنو. اچھا بھائی اب ذرا سا فضائل اہل بیت کی طرف میں رخ موڑوں گا، فضائل اہل بیت کی طرف، لیکن یہ میسج پورا ہو جائے. اچھا بھائی تو نبی کیوں آیا؟ نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے. اور اب سورہ نحل میں آواز دی، میں نے بار بار یہ آیت تمہیں ہدیہ کی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. عجیب و غریب آیت ہے، عجیب و غریب آیت ہے. لَقَدْ بَعَثْنَا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر زمانے میں اپنے رسول بھیجے 2 کاموں کے لیے. حکم دو بندوں کو اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور اس بات کا حکم دو کہ وہ اپنے نفس کی سرکشی سے پرہیز کریں. تو پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سارے کے سارے آئے ہیں نفس کی سرکشی سے بچانے کے لیے. اچھا بھائی اب سننا، خدا کی قسم سننا، یہ انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آئے. سننا، یہ انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آئے، بند لفافہ نہیں لائے، زبانی پیغام ہے. آدم سے خاتم تک جتنے بھی نبی آئے بند لفافہ لا کے تمہارے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ اسے کھول کے پڑھ لینا. بھائی زبانی پیغام ہے. زبانی پیغام دینے والے کے لیے پہلی شرط یہ لازم ہے کہ عقل اتنی ہو کہ پیغام کو سمجھ سکے. سمجھ رہے ہو؟ میاں یہ میسج پہنچ گیا تم تک. زبانی پیغام لانے والا، بندوں تک پہنچانے والا، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی عقل اتنی کمال کی ہو کہ اس پیغام کو سمجھ سکے.
بھائی دوسری شرط اس کا حافظہ اتنے کمال کا ہو کہ اس پیغام کو یاد رکھ سکے. دوسری شرط. اور تیسری شرط کیا ہے کہ اس کی قوت گفتگو اتنے کمال کی ہو کہ جیسا سنا ویسا پہنچائے. تو جو ایسے کمال پہ آئے ہلکے بخار میں اسے ہذیان نہیں ہو سکتا. سمجھ یا سنتے چلو. یا سنتے چلو ذرا آرام سے. اب جب فضائل اہل بیت کے ایجنڈا معین ہوا ہے تو میں پہنچوں گا، لیکن یہ تمہیدیں ذہن کے اندر محفوظ ہو جائیں. اچھا بھائی، تو اب وہ ادھر سے عقل لے کے آیا، ادھر سے حافظہ لے کے آیا، ادھر سے قوت بیان لے کے آیا. بھائی ٹھیک ہے نا. اب میں کیا کروں کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ بچہ، پیدا ہونے والا بچہ پہلا اثر لیتا ہے اپنے والدین سے، دوسرا اثر لیتا ہے اپنے گھر کے ماحول سے، تیسرا اثر لیتا ہے اپنے استاد سے، چوتھا اثر لیتا ہے معاشرے سے. کیا بات ہے؟ بھائی عجیب بات ہے، دنیا کا کوئی بچہ اپنے گھر کے ماحول سے اثر نہ لے، یہ ممکن نہیں ہے. تو پروردگار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مالک، تو نے بھیجا ہے محمد کو توحید کی تعلیم کے لیے اور گھر عطا کیا ہے ابو طالب کا. یہ مرحلہ فکر معین ہے اور اس مرحلہ فکر سے تمہیں آگے لے جاؤں گا. اچھا، تو اگر ہم جیسا ہے تو پھر اس نے ابو طالب سے اثر لیا، ایسے گھر میں پلا جس گھر میں برائیاں داخل نہیں ہو سکتی تھی. اور اگر ہم جیسا نہیں ہے تو وہ اپنا کردار بھی ادھر سے لے کر آیا، اپنا کردار بھی ادھر سے لے کے آیا. فقط سورہ یونس 10واں سورہ 16ویں آیت، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. ہم نے نبوت کے اعلان سے پہلے پوری زندگی تمہارے درمیان گزار دی اور تمہیں اب تک عقل نہیں آئی. بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ یہ رسالت اگر سمجھ میں آ گئی تو مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. اور میرا تو یہ مشن ہے کہ پہلے میں رسول کا تعارف کراؤں، اس لیے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ منہ سے تو سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمہ زبان پر ٹکا ہوا ہے، اندر نہیں گیا. اچھا بھائی، اب سنو بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا. تمہیدیں مکمل ہونے جا رہی ہیں اور یہ تمہیدیں اگر پہنچ گئی تو مقام ختم نبوت سمجھ میں آ گیا. کردار ادھر سے لایا، عقل ادھر سے لایا، حافظہ ادھر سے لایا، زبان کی قوت ادھر سے لایا. تو اب آپ کا فتویٰ کیا ہے کہ علم کدھر سے لایا؟ ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک بات ہے نا. لیکن عجیب بات یہ ہے میرے اس جملے کو آسانی سے نظر انداز نہ کر دینا کہ میرے مسلمان دوستوں نے صحیح حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا کہ پیغمبر اکرم ایک مقام سے گزر رہے تھے اور لوگ کھجور کے درختوں کی کاشت کر رہے تھے. بھائی یہ میسج اسے نوٹ کرنا، صحیح کتاب کی صحیح حدیث، صحیح کتاب کی صحیح حدیث. لوگ کھجور کے درختوں کی کاشت کر رہے تھے. جاؤ دیکھو بڑی بڑی کتابوں میں تمہیں یہ روایت ملے گی. پیغمبر اکرم گزرے، کہنے لگے بھائی کیا کر رہے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ کھجور کی کاشت کر رہے ہیں. تو کہا بھائی ایسا کرو کہ یوں نہ کرو یوں کرو. رسول نے کچھ بتا دیا، انہوں نے اس پہ عمل کر لیا. اگلے سال آئے کہ یا رسول اللہ پوری فصل برباد ہو گئی. یا رسول اللہ آپ نے جو بتایا تھا پوری فصل برباد ہو گئی. تو آپ نے فرمایا حدیث میں
یعنی میں نقل کر رہا ہوں، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا انتم اعلم بے امور دنیاکم، بھائی دنیا کی باتیں تم میں سے بہتر جانتے ہو، دین میں بتاؤں گا، دنیا تمہاری ہے. تو ان ملاؤں نے پہلے ہی دن محمد کے دین اور دنیا میں فرق کر دیا کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. تو اب جا کر ملاؤں سے پوچھو کہ یہ سیاست دین میں کیسے داخل ہو گئی؟ عجیب 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 مرحلہ فکر ہے نا. اچھا تو اب بہت تیزی کے ساتھ میں اس مرحلے سے گزر جاؤں. بھائی بہت نازک مرحلہ فکر ہے، بہت نازک مرحلہ فکر ہے. اور یہاں میں تمہیں روک رہا ہوں. دیکھو آیتیں وہی ہیں، سننا. اب تو ایجنڈا بدل رہا ہوں. آیتیں وہی ہیں، روایتیں وہی ہیں، واقعات مجلسوں کے وہی ہیں، موضوعات وہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب استدلال پہ نگاہ رکھو. اگر میں نے کل آیت پڑھی اور آج پھر وہی پڑھوں تو یہ نہ کہہ دو کہ کل کی دوہرا دی. بھائی آیت تو وہی ہے، واقعہ وہی ہے. اور میں نے کبھی تمہارے شہر میں ایک جملہ کہا تھا اور اس جملے کو دوہرا کر پھر میں آگے جاؤں گا تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکوں. دیکھو ایسا نفس کو پاکیزہ کرنے والا آیا کہ وہ اکیلا، توجہ رکھنا، وہ اکیلا پورے معاشرے سے کہہ رہا ہے. اس معاشرے میں شرابی ہیں، جواری ہیں، بد کردار ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، سب کچھ ہے نا اس معاشرے میں. تو میرے نبی نے، اکیلے نبی نے اس پورے معاشرے میں شرابیوں سے کہا آج سے شراب حرام. سننا بھائی سننا، آج سے شراب حرام. جواریوں سے کہا آج سے جوا حرام. بدکاری کرنے والوں سے کہا آج سے بدکاری حرام. ڈاکہ مارنے والوں سے کہا آج سے ڈاکہ حرام. چوری کرنے والوں سے کہا آج سے چوری حرام. غیبت کرنے والوں سے کہا آج سے غیبت حرام. جھوٹ بولنے والوں سے کہا آج سے جھوٹ حرام. سارا مجمع چپ سنتا رہا اور کسی نے نہیں کہا کہ محمد ہمیں روک رہے ہو، کل تک تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے. کسی نے نہیں کہا بھائی، کسی نے نہیں کہا کل تک تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ جیسا محمد ویسے اس کے باپ دادا. بھائی سنتے چلو، کہیں آنا ہے. دیکھو اب میرے ساتھ چل رہا، جتنا بھی سینہ ساتھ دے گا میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا. اچھا بھائی، تو وہ نفسوں کو پاک کرنے کے لیے بھیجا گیا. بھائی توجہ رہے، دنیا میں نفسوں کو پاک کرے گا، آخرت میں نفسوں کی گواہی دے گا. جو پاک کرے گا وہی گواہی دے گا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو آیتیں وہی ہیں. اب میں جو استدلال دے رہا ہوں اس استدلال کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا. کہنے لگا سورہ مزمل میں انا. اچھا دیکھو دو لفظ ہیں گواہ کے لیے، شاہد شہید. شہید کے معنی گواہ، شاہد کے معنی گواہ. اب یہ دو لفظ ہیں نا. قرآن میں کہا انا سورہ مزمل ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے محمد کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ. اور وہی خدا سورہ مائدہ میں کہتا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہم نے محمد کو شہید بنایا. تو شاہد میں اور شہید میں فرق کیا ہے بھائی؟ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا. اگر وہ فرق سمجھ میں آ گیا تو میں یہیں سے تو آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی شاہد جو ظاہر سے گواہی دے، شہید جو باطن دیکھ کے گواہی دے.
میں نے بڑی زحمت دی ہے خدا کی قسم، لیکن اب مرحلہ آ گیا، اب میں ایجنڈا بالکل ہی بدل رہا ہوں شیخ صاحب، ایجنڈا بالکل بدل رہا ہوں میں۔ شاہد جو ظاہر سے گواہی دے، شہید جو باطن سے گواہی دے، پھر صحیح کتاب کی صحیح روایت، پیغمبر نے زور کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد مڑے ان ساتھیوں کی طرف جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور کہنے لگے سووا صفوفکم ولا تسبقونی بالرکوع، دیکھو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو۔ دیکھو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو۔ یہ کمال کی بات ہے، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، نگاہ ادھر ہے اور پڑھنے والے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرا نبی نماز پڑھا کے یہ فرماتا ہے کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو۔ والا، اب جملہ سنو گے، والا تسبقونی بالرکوع، اور مجھ سے پہلے رکوع میں نہ چلے جایا کرو۔ سننا بھائی، سننا، مجھ سے پہلے رکوع میں نہ چلے جایا کرو۔ لأنی اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی، دیکھو میری اس بات کو یاد رکھنا کہ جیسے میں ان دو آنکھوں سے دیکھتا ہوں ویسی پشے پش سے بھی دیکھتا ہوں۔ بھائی سن لیا تم نے صحیح کتاب کی پھر صحیح روایت، تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ میرے نبی نے ایک نماز میں دو کام کیے، اللہ سے باتیں کی، نماز پڑھنے والوں کو دیکھا۔ ایک نماز میں دو کام، اللہ سے باتیں کی، نماز پڑھنے والوں کو دیکھا۔ سب نے کہا کہ نماز صحیح تھی، اور میرا علی اگر نماز میں اللہ سے باتیں کرے اور زکات میں انگوٹھی دے دے سب کو اعتراض ہو جائے۔ عجیب لوگ کا جواب نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد، الکفار علیہ السلام، اب دیکھنا، اب یہ دیکھنا، یہ حالتا اور کلکفا میں نے تو نہیں کہا نا، ٹھیک ہے نا؟ اب مجلس میں حالتا بھی کوٹ ہوگی، کلکفا بھی کوٹ ہوگی، لیکن میرے ساتھ چلنا بھائی، بہت توجہ رہے۔ تو میرا نبی شاہد، میرا نبی شہید، یہ یاد رکھو گے نا، شاہد بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ اب میرا علی قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرا علی شہید ہے۔ جیسی نگاہ محمد کی باطن پر، ویسی نگاہ علی کی باطن پر۔ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہاں رکوں گا نہیں، تو جیسے رسول کے لیے شہید اور شاہد، ویسے علی کے لیے شہید۔ اور اب پوچھو گے نا شاہد کہاں ہے علی کے لیے؟ جاؤ سورہ ہود، قرآن مجید کا 11واں سورہ، افمن کان علی بینۃ من ربہ، تم اس رسول کا انکار کرو گے جو اللہ کی طرف سے معجزہ لے کے آیا ہے؟ اس رسول کا انکار کرو گے جو اللہ کی طرف سے معجزہ لے کے آیا ہے؟ اس کے بعد کا ٹکڑا آیت کا پڑھ رہا ہوں اور یہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ہم نے اس کے ساتھ ایک شاہد رکھا ہے، ایک گواہ رکھا ہے۔ سنتے چلو۔ بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں نے ابھی پوری آیت تو تمہیں ہدیہ ہی نہیں کی۔ یتلوہ، میرے محمد کے پیچھے ایک گواہ آ رہا ہے، ایک شاہد آ رہا ہے، منہ، جو اسی سے ہے، علی منی وانا منہ۔
بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تو میں کبھی تمہارے سامنے یہ اس من کا کمال بتلا چکا ہوں. من نہیں مجھ سے، من ہو اس سے، من کا تجھ سے. اب یہ من ہو تو تم نے سن لیا. یتلو ہو شاہد من ہو، ایک گواہ آیا ہے، ایک گواہ آیا ہے جو من ہو محمد کا گواہ ہے اور محمد ہی سے ہے. تو کیا بھول گئے میرے اس جملے کو؟ تم لوگ بھول گئے؟ میں نے کبھی کہا تھا کہ اصحاب محمد کے، علی محمد سے. بھائی سننا جان بوجھ کر یہ میں تمہیں ہدیہ کر چکا ہوں جملے، اور وہ جملہ بھی تمہیں ہدیہ کر چکا ہوں کہ جیسا محمد ویسے اس کے باپ دادا. اسے ذہن میں رکھنا. جان بوجھ کے بیان کر رہا ہوں تاکہ سلسلہ مربوط و متصل ہو جائے. اچھا بھائی، تو فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ مجھ سے. حسن منی، حسن مجھ سے. حسین منی، حسین مجھ سے. علی منی، علی مجھ سے. تو عجیب بات ہے نا، اصحاب رسول کے، ازواج رسول کی، امت رسول کی. کیا بات ہے؟ ٹھیک. یہ من سمجھ لو، من سمجھ لو، من سمجھ لو. پھر میں نے ان دونوں جملوں کو ریلیٹ کر دینا ہے. لیکن اب یہاں پر اپنے نوجوان دوستوں کو بہت خصوصیت کے ساتھ متوجہ کر رہا ہوں. بھائی سننا، اصحاب رسول کے، ازواج رسول کی، امت رسول کی، علی رسول سے، حسن رسول سے، حسین رسول سے، فاطمہ رسول سے. اب میں سوچتا رہا کہ کے میں اور سے میں فرق کیا ہے. تو ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے قرآن کا جو جزدان اتار لیا، میں نے قرآن سے ورق نکال لیا. جو غیر ہو وہ کا ہے، جو اپنا ہو وہ سے ہے. اچھا تو اب سے یاد رکھو گے، سب محمد کے، علی محمد سے. اب رک جاؤ بھائی، یہی کہیں تو زحمت دی تھی. سورہ برات کو حکم آیا کہ حبیب پڑھ دو، کیا بات ہے؟ پڑھوا دو. بھائی یہ بہت نازک مرحلہ ہے. جانتے ہو سورہ برات؟ جانتے ہو سورہ برات جس کا نام سورہ توبہ ہے، نواں سورہ. اس کو پہنچانا تھا مشرکین مکہ تک. ٹھیک ہے نا بھائی، توجہ رہے. اس کو پہنچانا تھا مشرکین مکہ تک. اور میسج کیا تھا کہ آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا. آج سے کوئی فحاشی خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہوگی. آج سے کوئی مذاق خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہوگا. آج سے کوئی بدتمیزی خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہوگی. سن رہے ہو؟ آج سے تم جو سیٹیاں بجاتے ہو نہیں بجاؤ گے، خبردار. تم جو ننگا طواف کرتے ہو آج سے نہیں ہوگا. یہ میسج ہے اور اسے لے کے جانا ہے، اور جانے کے بعد ان مشرکین کے ہزاروں کے مجمع میں اسے سنا دینا ہے. سن رہے ہو کتنا بڑا کام ہے؟ کسی کو دے دیا، کسی کو دے دیا کہ لے جاؤ سنا دینا. چلا اور ادھر جبریل آئے. یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ لا یؤدیھا الا انت اور رجل منک. لا یؤدیھا. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ یا تو آپ پہنچائیں اس سورے کو یا وہ رجل پہنچائے. رجل پہنچائے من کا جو آپ سے ہے. یہ سن رہے ہو بھیا؟ یہاں تک آ گئے ہو؟ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو؟ اچھا تو یا تم پہنچاؤ یا وہ رجل پہنچائے جو تم سے ہے. اب میرا نبی کیا کرے؟ سورے کو کے سے لیا، سے کو دے دیا. سورے کو کے سے لیا
शेर को दे दिया اور وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا خبردار آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا. اکیلا علی, اکیلا اکیلا اور ہزاروں مشرکوں کا مجمع, اور مشرک تلواریں کھینچ رہے ہیں اور پھر رکھ لیتے ہیں, تلواریں کھینچتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں, اور کہہ رہا ہے اکیلا کھڑا ہوا کہہ رہا ہے آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا, آج سے کوئی مشرک ننگا طواف نہیں کرے گا, آج سے کوئی مشرک سیٹیاں نہیں بجائے گا, آج سے کوئی مشرک جھوٹ نہیں بولے گا, آج سے کوئی مشرک فحاشی نہیں کرے گا. سارے مشرکین سن رہے ہیں, کسی نے نہ کہا کہ علی ہمیں منع کر رہے ہو, تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے. کسی نے نہ کہا. بس عجیب مرحلہ ہے, عجیب مرحلہ ہے. تمام دل کر باہر سے اور اندر سے بڑی زور سے آپ لوگوں کی آواز آنی چاہیے, اور باہر والوں کی اندر, اندر والوں کی باہر والوں کی اندر آواز آنی چاہیے. میرے ساتھ نعرہ بلند آواز سے لگے, ہاتھ اٹھا کے لگے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سنو پہنچ رہا ہے نا میسج. اچھا بھائی, اب یہ میسج تو پہنچ گیا, اور ظاہر ہے کہ اب یہاں کی اس امام بار کل مجھے تقریر کرنی ہے. کہاں؟ جوہر ٹاؤن میں شام کو 5 بجے. لیکن چونکہ 2 مجلسیں تھیں یہاں پر اس آیت کے ذیل میں, تو اب یہاں تو بات کو مکمل کرنا ہے, اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن اپنے دوست سے ایک بات کہتا جاؤں کہ میاں اب یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ذکر علی سن کر خدا اور رسول قابو میں نہیں رہتے, یہ تو بندے ہیں. حقیقت یہی ہے, یعنی میں ممبر سے کوئی غیر ذمہ دارانہ جملہ کہنے کا عادی نہیں ہوں. حقیقت یہی ہے بھائی. وہ آئے ولایت کتنی ہزار مرتبہ تم نے سنی, انما ولیکم اللہ والی, انما ولیکم اللہ چھوٹا سا, وہ رسول ہو کتنا چھوٹا, اور اب علی کا تذکرہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, رکتا ہی نہیں ہے. اچھا بھائی, تو اب ذرا سا تیزی کے ساتھ آگے بڑھے, اس لیے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھے بھائی. یہ بنا اسلام کی منزل ہے. یہ دیکھو, اب ظاہر ہے کہ مجلس جو ہے وہ فضائل و مصائب بھی ہے اور استدلال بھی ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط لے کے جاؤ. رسول سمجھ میں آ گیا, رسول کے ساتھ آنے والا گواہ سمجھ میں آ گیا. یہ تھی بنائے اسلام کی منزل, اور اب بقائے اسلام کی منزل. اب میں تمہیں سناؤں, آج موڈ آ گیا تھا تو میں نے کچھ روایتیں تمہیں سنا دی. اب ایک روایت میرے نبی کی اور سنتے جاؤ, صحیح کتاب کی روایت. ساری روایتیں
صحیح کتاب سے پڑھ رہا ہوں میں. سنو گے خدا کی قسم حیران ہو جاؤ گے اس روایت کو سن کر. اب میں کمنٹ کیا کروں اس روایت پر, تمہیں ہدیہ کر دوں. میرے نبی نے کہا, صحیح کتاب کی روایت ہے, کسورا علی الکذابہ, آج کل جھوٹی حدیثیں گڑھ کر میری طرف منسوب کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. یعنی ہم تو سمجھے تھے کہ اس زمانے کا ہر ایک سچا ہے, یہ جھوٹے کہاں سے نکلے. ہم تو یہی سمجھے تھے کہ زمانے رسول کے سارے رضی اللہ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, رضی اللہ عنہم ہیں. میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں کی کثرت ہو گئی ہے. کثرت ایک دو نہیں, فرمانے بے شمار, اور بالکل سچی بات ہے. ہاں بھائی عجیب و غریب بات ہے. اب یہ اشارے بھی ہیں یہاں پہ, میں تو بڑا حیران ہوں. اور دشمنوں کے لیے ایٹم بم نعرہ, دیکھو بھائی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں میں. اچھا بھائی, تو جھوٹے ہیں کثرت کے ساتھ رسول کے زمانے میں. آج کیسے پتا چلے کہ کس نے جھوٹ روایت دی, کس نے سچ روایت دی؟ خدا کی قسم پورا دین مشکوک ہو کے رہ جاتا. میری اس بات کو اگر سمجھنا ہو نا تو جاؤ مدرسوں میں, جاؤ دارالعلوم, اور ان میں پوچھو کہ جناب قبلہ و کعبہ یہ علم الرجال کیا ہے؟ علم الرجال کیا ہے؟ وہ بتلائیں گے تمہیں کہ یہ راویوں کا علم ہے کہ کون سا راوی جھوٹا تھا, کون سا راوی سچا تھا. تو کہیں سب کو اچھا, مگر جھوٹا اور سچا ان کے نزدیک بھی ہے. بھائی سمجھ رہے ہو کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے؟ علم الرجال, راویوں کا علم. تو راویوں کا علم اسی لیے رکھا گیا. اچھا, تو اگر سچوں کا تعارف نہ ہو, بھائی سننا, اگر سچوں کا تعارف نہ ہو تو قیامت تک سچی روایت کا پتہ نہیں چلے گا. اب دیکھو استدلال دے رہا ہوں میں, اور بات آگے بڑھ رہی ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہا یا سچوں کا تعارف ضروری ہے. دیکھو جب جھوٹے اتنی کثرت سے ہو گئے ہیں تو یا رسول اللہ آپ نے جھوٹوں کا تو تذکرہ کر دیا, پھر سچوں کا کہا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو, اے مومنین, اتقوا اللہ, متقی بن جاؤ, یعنی اے متقین, کونوا مع الصادقین, صادقین کے ساتھ رہو. مومنین صادقین کے ساتھ رہیں, متقین صادقین کے ساتھ رہیں. تو اب یہ صادقین وہ ہے جو مومنین سے بھی بلند ہے, متقین سے بھی. بہت سامنے کی بات ہے نا, اس میں کوئی منطق یا کوئی فلسفے کا پیش تو نہیں ہے نا. بھائی جب میں نے کہا کہ بھائی آپ بچے سے میں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ رہو, تو یہ بڑے ہیں, یہ لک آفٹر کریں گے, تو ہمیشہ ساتھ رہو اس کے لیے کہا جاتا ہے جو بڑا ہو. تو اے سارے متقیوں, بھائی توجہ رہے, اے سارے متقین صادقین کے ساتھ رہو, اے سارے مومنین صادقین کے ساتھ رہو. تو اب صادقین جو بھی ہوں, وہ سچے جو بھی ہوں, مومنین سے بھی بلند ہیں, متقین سے بھی بلند ہیں. تو کیا آپ کہنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اتنے بلند کہ مومنین کے لیے امیر ہوں, متقین کے لیے امام ہوں؟ لیکن نہیں بھائی, نہیں, مجھے آگے جا رہے. تو یہ تو میں آرگومنٹیشن کر رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ آج استدلال مکمل ہو جائے. بقائے دین پر, بقائے اسلام پر اب آیا ہوں میں. وہ تھی گفتگو بنائے اسلام کی, ٹھیک ہے نا. تو سچے تو کچھ ہیں. یا رسول اللہ بتا تو جائیے کہ وہ سچے کون ہیں. کہا اب بھی پوچھ رہے ہو؟ اچھا, اگر اب بھی سچے نہیں سمجھے ہو تو جب میں مباہلے کے میدان میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے جاؤں, جب میں مباہلے کے میدان میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے جاؤں, اس دن سچوں کو پہچان لینا. اور جب میرا نبی چلا ہے, بھائی کمال ہو گیا. تاریخ اسلام میں بہت کم موقع ہیں. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ جب پیغمبر مکے کو فتح کرنے کے بعد سن 8 ہجری, دیکھو مباہلہ ہے سن 9 ہجری, فتح مکہ ہے سن 8 ہجری, جب مکے کو فتح کر لیا اور خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں داخل ہوئے تو چھت پہ رکھے ہوئے بتوں کو دیکھا. کوئی بزرگ آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ میں توڑ دوں؟ یا رسول اللہ
میں توڑ دوں. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم ہٹ جاؤ. ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ, جس نے 40 برس انہیں پوجا ہو وہ ان کے اکھاڑنے کی کیفیت کے اوپر آ نہیں سکتا. وہ انہیں توڑ نہیں سکتا. اچھا تو جذبہ تو ہے نا, میں سننا جذبہ تو ہے کہ یا رسول اللہ میں توڑ دوں. بھائی جذبہ ہے, قدر کرو جذبے کی, خدا کی قسم قدر کرو. ایک جنگ کے بعد پیغمبر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ٹھیک, ایک ساتھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور جملہ سنو گے حیران ہو جاؤ گے, سب سچے نہیں. اب یہ جملہ سننا ساتھی کا, کہنے لگا یا محمد اعدل فإنک لا تعدل. یا رسول اللہ نہیں, یا محمد مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں عدل کرو, اس لیے کہ تم عدل نہیں کر رہے ہو. پہلو میں بیٹھا ہوا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, کسی صحابی کو جلال آ گیا. بھائی جذبہ ہے, خدا اس جذبے کی قدر کرتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ اسے قتل کر دوں. وہاں کہا تھا بتوں کو توڑ دوں, کہہ لیں گے قتل کر دوں. کہا کہ نہیں بھائی چھوڑ دو اسے, دعہو, اسے چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر تم اسے قتل کر دو گے تو ساری دنیا یہ کہے گی کہ ان محمدن یقتل اصحابہ, محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے, اسے چھوڑ دو. میں سن لیا نا کیا جوش ہے, کیا جذبہ ہے. یا رسول اللہ میں بتوں کو توڑ دوں, یا رسول اللہ فلاں کو مار دوں جان سے. بزم کی بات ہو رہی ہے, جنگ کی نہیں, جنگ میں نہیں, بزم میں. فلاں کو میں جان سے مار دوں, کہا کہ نہیں اسے چھوڑ دو. یا رسول اللہ فلاں کو کوڑے لگا دوں, کہا نہیں بھائی رک جاؤ. تو جذبہ تو جوش تو ہے نا. لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جب رسول اللہ جا رہے تھے مباہلے کے میدان میں کوئی تو کہے کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں. کوئی تو کہے, کوئی تو کہے, کوئی بولے کہ یا رسول اللہ میں بھی مباہلے کے میدان میں چلوں. خدا کی قسم پوری تاریخ کو کھنگان ڈالو, پوری تاریخ ورق الٹ دو, نہیں ملے گا کہ کسی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلوں. نہیں کہا, خدا کی قسم نہیں کہا. اچھا بڑے سمجھدار تھے, جانتے تھے. سننا ذہین لوگ تھے, جانتے تھے کہ یہ احد کا میدان نہیں ہے کہ اگر خطرہ ہوا تو پہاڑ پہ چلے جائیں گے. جانتے تھے کہ یہ احد کا میدان نہیں ہے کہ خطرہ ہو تو پہاڑ پہ چلے جاؤ. یہ ہے مباہلے کا میدان. اگر لعنت آ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوٹے گا. اچھا بھائی, اب میں ظاہر ہے کہ مجھے مباہلے پہ رکنا نہیں ہے, لیکن بقائے اسلام کو دکھلانا چاہ رہا ہوں. وہ بنائے اسلام تھی, اسلام کی بنیاد ڈالی گئی, اور اب اسلام کی بقا. کچھ تو چاہیے, ٹھیک ہے نا. اچھا کل میں نے کہا کہ پیغمبر کہتا میرا, یا علی میں, ہے نا, ہم نہیں کہتا. یہ واحد مقام ہے جا کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. یاد ہے نا کل میں نے ذکر کیا تھا. کہنے لگے کہ ہاں یہ تو آپ نے ایک توجیہ نکال دی, لیکن سچی بات یہ کہ جب رسول نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو بھئی انسانوں کی 3 ہی تو قسمیں, یا چھوٹے یا بڑے, اور بڑوں میں یا مرد یا عورت. تو چھوٹا, مرد, عورت, 3 ہی قسمیں. تو جب رسول نے کہا کہ ابنانا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو اس سے مراد مخصوص بیٹے نہیں, سارے مسلمان بیٹے, سارے مسلمان بیٹے. دیکھو آیت کو ہٹایا جا رہا ہے, آیت کو آل محمد سے ہٹایا جا رہا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ ہم سارے مسلمان بیٹے لائیں گے. اچھا بھائی ٹھیک, آگے کہا کہ ساری مسلمان عورتیں لائیں گے, نسانا, ساری مسلمان عورتیں میدان میں لائیں گے, تم اپنی ساری عیسائی عورتیں لاؤ, یہ مطلب ہے. جب نفس کہا اس سے مراد مرد ہے کہ ہم سارے مسلمان مردوں کو لائیں گے, تو ہم اپنے ساری عیسائی مردوں کو لاؤ. دیکھو کیا کمال کا ترجمہ کیا ہے آیت کا, کیا کمال کی تفسیر بیان کی ہے. تو اب ابنانا سے مراد مسلمان بیٹے, نسانا سے مراد ساری مسلمان عورتیں, انفسنا سے مراد سارے مسلمان مرد. چاہا تھا بھائی یہ مباہلہ کب ہوا؟ 9 ہجری میں. پیغمبر اس کے بعد کتنا زندہ رہے؟ 1 برس, آخری زمانہ ہے نا.
سن 9 ہجری آخری زمانہ رسول کا، 1 برس زندہ اور رہیں گے، اس کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. چاہا تھا کہ آیت کو آل محمد سے ہٹائیں، لیکن بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے. سنو گے کہ وہ مصیبت کیا ہے بھائی؟ سنو گے کہ مصیبت کیا ہے بھائی؟ تم کہہ رہے ہو، میں نہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم سارے مسلمان مردوں کو لائیں گے، ساری مسلمان عورتوں کو لائیں گے، سارے مسلمان بچوں کو لائیں گے، اور لے گئے 2 بچے، 1 مرد اور 1 عورت. تو کیا بھرے مدینے میں ان کے علاوہ کوئی اور مسلمان تھا ہی نہیں؟ اٹھنے دیں، کسی کا ارادے کو نہیں. سن رہے ہو نا؟ تو فضائل کے ساتھ ساتھ عقیدے پر دلیل قائم ہوتی جائے. اچھا بھائی، تو جھوٹے راوی تو ہیں، جھوٹے راوی ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ پیغمبر سچوں کو دکھلا جائے. دکھلا دیا سچوں کو، اور اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے آواز دی. کہا فرزند رسول، کسی نے کہا، دیکھو یہ ہیں بقائے دین والے، دین کو باقی رکھنے والے. فرزند رسول، یہ جو آپ عجیب و غریب قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ آپ کہاں سے سن کے بیان کرتے ہیں؟ امام سے پوچھا، بھرے مجمع میں پوچھا. فرمایا حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث علی، حدیث علی عن رسول اللہ، عن جبرائیل، عن اللہ، عن القلم، عن اللہ. بھائی اتنا لمبا سلسلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں جو بیان کرتا ہوں وہ بیان کیا میرے باپ نے، اور اسے بیان کیا ان کے باپ نے، اور ان سے بیان کیا حسین نے، ان سے بیان کیا ان کے بھائی حسن نے، ان سے بیان کیا ان کے باپ علی نے، ان سے بیان کیا ان کے بھائی رسول نے. رسول تک پہنچایا جبریل نے، جبریل نے دیکھا لوح پر، لوح پہ لکھا قلم نے، اور قلم کو حکم دیا تھا اللہ نے. بھئی یہ بتلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہی بتلانا تھا کہ جہاں سے رسول آیا ہے یہ حدیثیں بھی وہی سے آئی ہیں. سننا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب عجیب و غریب مراحل ہیں. اب تو میں آیا ہوں بقائے دین کے مرحلے پر، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو تاریخ نے محفوظ کی ہیں. کیا وہ روایت بھول گئے کہ جب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی سواری نیشاپور پہنچی تو 17,000 راویوں نے گھیر لیا سواری کو، اور کہا کہ ہم رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام رضا کے اس سائز سے جس نے ناقے کی لگام تھامی ہوئی ہے، کہ ہم رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور جب میرے امام نے نقاب الٹی تو کہا کہ فرزند رسول کچھ عنایت کریں، ہم رسول اللہ کا لہجہ سننا چاہ رہے ہیں. یعنی خدا کی قسم کمال ہو گیا. رسول سے 8ویں پشت میں ہے رضا، نہ صورت بدلی نہ چہرہ بدلا. میں سمجھ رہا ہوں نا؟ نہ صورت بدلی، نہ چہرہ بدلا، نہ انداز بدلے، نہ آواز بدلی. ٹھیک؟ تو ایک مرتبہ امام نے، بڑی مشہور روایت ہے اور روایت پوری نہیں پڑھوں گا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، پورا سلسلہ. اور پھر علی سے رسول نے بیان کیا، رسول سے جبریل نے بیان کیا، جبریل نے لوح پہ دیکھا، لوح پر قلم نے لکھا، قلم کو حکم دیا تھا اللہ نے. یہ سلسلہ امام رضا علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے. امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب میں اس سلسلے کو لکھتے ہیں. رضا، عجیب و غریب بات ہے، موسی کاظم، جعفر صادق، محمد باقر، زین العابدین، حسین، پورا سلسلہ لکھا ہے انہوں نے. اور کہنے لگے یہ اتنا متبرک سلسلہ ہے ناموں کا.
اتنا بھائی عجیب یہ جملہ میں نے خود دیکھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناموں کا اتنا متبرک سلسلہ ہے کہ اگر پاگل پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے تو اسے شفا ہو جائے. جب نام اتنے طاقتور ہیں تو ذاتیں کتنی طاقتور ہوں گی. بھائی عجیب بات ہے, مجھے شکایت کرنے دو. امام ابن حنبل نے کہا اگر پاگل پہ یہ نام پھونک دیا جائے تو پاگل کو شفا مل جائے ایک مرتبہ, اور آپ صدیوں سے یہ نام سن رہے ہیں, آپ کو اب تک شفا نہیں ہوئی. میں نے زحمت دی, لیکن اب میں کیا کروں کہ یہ مرحلہ فکر ایسا ہے کہ امامت پہ آیا ہوں, اور ظاہر ہے کہ امامت کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, گفتگو کو اس مرحلے پر روک دوں گا. دیکھو بقائے دین سچوں کی نسبت سے, سمجھ رہے ہو نا بات کو. میں رسالت کو بیان کر کے امامت تک آیا, میں نے کہا بھئی وہ ہے بنائے دین کی منزل, یہ ہے بقائے دین کی منزل. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا, تو اب 2-4 جملے سنتے جاؤ. خدا کی قسم کل میں نے تمہارے سامنے 8ویں امام کا جواب بیان کیا. تاریخ میں جواب ممکن نہیں تھا. وہ سوال بھی تمہارے ذہن میں ہے, وہ جواب بھی تمہارے ذہن میں ہے. اس کا جواب ممکن نہیں تھا اگر امام جواب نہ دیتے. آیا دربار میں ایک دانشور اپنے زمانے کا, اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ خلیفہ وقت سے جو بھی بادشاہ رہا ہو مسلمانوں کا, اس نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ جو آسمان ہے یہ آسمان 7 ہیں, اور یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک کے اوپر دوسرے ہیں. جیسے پیاز کا چھلکا نہیں ہوتا, چھلکے پہ چھلکا چھلکے پہ چھلکا, اس طریقے سے یہ 7 ہیں. تو خلیفہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ معراج کے سلسلے میں, سننا بھائی, میں چاہتا ہوں کہ معراج کے سلسلے میں علماء سے پوچھوں کہ جب رسول گئے معراج میں تو آسمان پھٹا کیسے پھر جڑا کیسے. ہاں بھائی جب پیاز کے چھلکوں جیسا ہے تو سوال تو ہوتا ہے کہ یہ پھٹا کیسے اور یہ جوڑا کیسے. اچھا بھائی اب رسول کی معراج پہ تو سوچ رہے ہیں کہ پھٹا کیسے اور جوڑا کیسے. جب آدم اتر رہے تھے تو کسی نے نہیں سوچا کہ پھٹا کیسے جوڑا کیسے. عجیب ہے یہ مسلمانوں کا مزاج عجیب ہے, دوہرا معیار ہے. اچھا دیکھو بڑے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں. یہ آسمان پھٹا کیسے جوڑا کیسے, علماء آئے, علماء بیٹھے, اور اس مسلمان دانشور نے کہا کہ بھئی آپ تو علماء کرام ہیں اور آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سارے آسمان ہیں یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہیں, تو یہ بتائیں کہ جب پیغمبر معراج میں گئے تو آسمان پھٹا کیسے اور پھر دوبارہ جڑا کیسے. سوچتے رہے بڑی دیر تک, علماء ہے وقت تو چاہیے سوچنے کے لیے. اچھا پھر آپس میں گفتگو بھی کی انہوں نے, ہاں آپس میں گفتگو کی, آہستہ آہستہ, کوئی لوگ نہ سنے. پھر جانتے ہو جو سینئر عالم تھا اس نے کہا کہ اصل میں معراج جسمانی نہیں تھی, روحانی تھی. اس دن سے معراج روحانی کا عقیدہ آیا. جب جواب نہ دے سکے تو عقیدہ ہی بدل دیا. جب جواب نہ دے سکے تو عقیدہ ہی بدل دیا. اس نے کہا کہ یہ تیرے دربار کے علماء یہ چونکہ جواب نہ دے سکے اس لیے یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ معراج روحانی تھی جسمانی نہیں تھی, ہمیں تو صحیح جواب چاہیے. وزیر حیران ہے, خلیفہ حیران ہے, دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. ایک تیسرا شخص جو دور کھڑا ہوا تھا اس نے آ کے کہا وزیر سے کہ میں خلیفہ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہا کہ میں اس سے کہوں گا براہ راست. کہا آجا, قریب آیا, کہا کہ امیر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ہے نسل محمد کا ایک امام زندہ ہے. جس کو معراج ہوئی تھی نا اس کا بیٹا زندہ ہے. کہا کون؟ کہا جعفر صادق. کہا بلاؤ. امام تشریف لائے اور آ کے بیٹھے. بھائی توجہ رہے, خدا کی قسم توجہ رہے, اس لیے کہ واقعات تو واقعات ہیں, میں تو صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. کہا فرزند رسول آپ تو خیر رسول اللہ کی نسل ہے, یہ مجھے بتلائیے کہ آسمان جب پیغمبر, ہاں پہلے اس نے پوچھا کہ
آپ قائل ہیں کہ آپ کے جد جسم کے ساتھ گئے تھے؟ کہا کہ ہاں میرا عقیدہ یہی ہے. ہم اعتراضات سے گھبرا کے عقیدے نہیں بدلا کرتے. عقیدہ یہی ہے، یہی ہے. اچھا عقیدہ یہی ہے تو کہا فرزند رسول اب آپ یہ بتلائیے کہ جب پیغمبر جسم کے ساتھ معراج میں گئے تو یہ آسمان پھٹا کیسے اور آسمان جڑا کیسے؟ سوچا نہیں میرے امام نے. کہا کہ یہ بتلا کہ تو نے کشتی پہ سفر کیا ہے؟ کہا کہ فرزند رسول بہت کیا ہے. کہا کہ جب کشتی چلتی ہے تو آگے آگے پانی پھٹتا ہے، پیچھے پیچھے پانی جڑتا ہے، پھٹا کیسے جڑا کیسے؟ پھٹا کیسے پانی؟ آگے پھٹا کیسے؟ پیچھے جڑا کیسے؟ کہا اچھا چھوڑ تو کشتی کو، یہ بتا کہ گھوڑے پہ تو بیٹھ کے چلتا ہے نا؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول بہت چلتا ہوں. کہا آگے آگے ہوا پھٹتی کیسے، پیچھے جڑتی کیسے؟ تو یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو آسمانوں کی خلقت کا گواہ ہو. یہ تقریر رک گئی. لیکن اب میں تو تمہیں بقائے دین بتلا رہا تھا. اب میں کہاں تک آل محمد کا تذکرہ کروں؟ لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ دیکھو ایک گمراہی کا نظام چل رہا ہے جس کا کل میں تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ ضمانت نہیں لیتا. کہتا ہے اکفر، کافر بن جا، ابلیس. اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے. اس کو کہتے ہیں فراڈ. ضمانت نہیں لیتا. اور آل محمد وہ ہیں جو دین کی بھی ضمانت لیتے ہیں اور دین پر عمل کرنے والوں کی بھی ضمانت لیتے ہیں. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. لیکن جس مرحلے پہ بات آ گئی ہے اس مرحلے پہ ایک جملہ تو کہوں گا. اب جتنا طاقتور ہے نا ابلیس، خدا کی قسم بہت طاقتور ہے. اگر دشمن میں، ابلیس سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں ہے، دشمن میں کوئی کمال کی بات ہو تو تعریف تو کیا کرو. بھائی ہے یا نہیں؟ بھائی گمراہ ہے، کائنات کا سب سے بدترین جن ہے، بدترین مخلوق ہے کائنات کی، ہے نا؟ لیکن کتنا طاقتور ہے کہ انبیاء کے گھروں میں گھس جاتا ہے. آدم کے گھر میں گھس گیا، خدا کی قسم اگر نہ گھسا ہوتا تو قابیل کو گمراہ نہ کرتا. بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا کہ اب جو اس میں خوبی ہے وہ تو میں بیان کروں گا. اگرچہ جا رہا ہے گمراہ کرنے کے لیے، جرت بتلا رہا ہوں. اچھا نوح علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا، اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ نہ ہوتی، بیٹا گمراہ نہ ہوتا. اچھا بھائی اللہ نے بھی کمال کیا. جانتے ہو نا کہ وہ نوح علیہ السلام تو نبی ہے، بیوی کافرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ نبوت اثر انداز نہیں ہوئی، بیٹے پر کفر اثر انداز ہو گیا. کیا بات ہے؟ ماں کا کفر اثر کر گیا، باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی. بھائی اسی لیے اللہ نے یہ طے کیا کہ ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کروں گا. خدا معلوم یہ داستان کہاں دہرائی جائے. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب گھس گیا. بھائی اس سے زیادہ تو وضاحت مقصود بھی نہیں ہے. گھس گیا، نوح کے گھر میں گھس گیا. یعنی کمال ہے. آدم کے گھر میں، نبیوں کے گھر میں گھس جاتا ہے. نبی جو آئے ہیں ہدایت کے لیے ان کے گھروں میں گھس جاتا ہے. اچھا بھائی لوط کے گھر میں نہیں گھسا؟ گھس گیا حضرت لوط کے گھر میں. اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ کیسے ہو جاتی؟ یہ ہے بے توجہ رہے. اور اب یہ ہے آخری نبوت، اور آخری نبوت کے بعد بقائے پیغام کا سلسلہ چلے گا. مالک بندوبست کیا ہے؟ کہیں گھس نہ جائے، کہیں گھس نہ جائے. کہا تم اس کی بات کرتے ہو؟ میرا نبی چادر میں ہے، بیٹی ساتھ میں، نواسے ساتھ میں، داماد ساتھ میں. ابلیس تو ابلیس ہے، ذرا جبریلی اجازت کے بغیر گھس کے دکھلا دے.
طہارت کا موقع، وہ اعلان صداقت کا موقع تھا مباہلہ، یہ اعلان طہارت کا موقع ہے۔ اور میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا اور میں اپنے اس جملے پر اصرار رکھتا ہوں کہ دونوں بڑی فضیلتیں ہیں آل محمد کی، مباہلہ بھی اور تطہیر بھی، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ مباہلہ بڑی فضیلت ہے، تطہیر چھوٹی فضیلت ہے۔ اب تک تم یہی سمجھتے آئے ہوگے کہ مباہلہ چھوٹی ہے، تطہیر بڑی ہے، یہی ہے نا؟ لیکن دیکھو تطہیر بھی بہت بڑی ہے، لیکن میں مباہلے کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں۔ تم پوچھو گے نا کہ دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے تو میں بات بھی نہیں کرتا۔ تطہیر وہ منزل ہے جہاں چادر میں ایک فرشتہ آ گیا تھا، مباہلہ وہ منزل ہے جہاں فرشتے کا دم نہیں ہے کہ گزر۔ دم نہیں۔ چادر میں بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، چادر مباہلے میں بھی ہے۔ سلمان نے جا کے چادر ڈالی تھی، چادر آئے تطہیر میں بھی ہے، حدیث قصہ میں بھی چادر ہے۔ اب میں سوچتا رہا، خدا کی قسم سوچتا رہا کہ بھائی سننا، یہ جملہ پہنچ جائے میں اجازت لے لوں کہ بھائی کیا بغیر چادر کے یہ طہارت کا اعلان نہیں ہو سکتا تھا؟ ضروری تھی کہ چادر ضرور ڈالی جائے۔ ایتینی بالکسائل یمانی بغتینی بے، چادر لاؤ بیٹی، چادر لاؤ، تو بغیر چادر کے اعلان ہو جاتا؟ نہیں، چادر ضروری تھی، چادر ضروری تھی۔ اور چادر کیوں ضروری تھی؟ دیکھو بھائی اب اللہ کا مزاج تو اللہ کا مزاج ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ کہنے لگا للہ المشرق والمغرب، ساری جہتیں اللہ کی ہیں، شمال جنوب مشرق مغرب جو کچھ بھی نا سب اللہ کی ہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ جو چار ہیں نا شمال جنوب مشرق مغرب، یہ سب اللہ کی جہتیں ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جہتیں سب ہیں میری، چاروں میری ہیں، لیکن تین طرف پڑھو گے نماز باطل ہے، ایک طرف پڑھو گے نماز درست ہے۔ تو اس کی مرضی، بھائی اس کی تو مرضی چلتی ہے۔ کہنے لگا اب میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں بالکل نہیں جاؤں گا تفصیل میں، اس لیے کہ مجھے دو جملے مسائل کے بہرحال کہنے ہیں۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ سوال میں نے کیا اٹھایا کہ بھائی چادر کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا بھائی، یہی تو ہے بھائی، بغیر چادر کے اعلان کر دیتا، لیکن یہ تو کل یومن ہوا فوشان۔ اب یہ جملہ اگر استعمال کروں تو برا تمہیں نہ لگ جائے، بھائی وہ موڈ تو صرف اس کا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم تو مسخرے ہیں، بس موڈ اس کا ہے۔ یہ لفظ موڈ سمجھانے، بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے استعمال کیا، کل یومن ہوا فوشان، ہر لمحے میں اس کی نرالی شان ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس نے کہا دیکھو یہ ہے میرا بیت، یہ ہے میرا بیت، ٹھیک؟ اور بیت کے 15 میل تک، 11 میل تک، 7 میل تک چاروں طرف حرم ہے۔ حدود حرم جنہوں نے حج کیا ہوگا وہ واقف ہوں گے کہ حدود حرم کہیں 17 میل ہے، کہیں 11 میل ہے، کہیں 9 میل ہے، کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ حرم کے حدود ہیں اور بیت ان کے بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیت کیا ہے اور حرم کیا ہے، یعنی عجیب بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہو نے یا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے اس خانہ کعبہ پر ایک چادر سی کے ڈال دی۔ توجہ رہے، بہت توجہ رہے کہ جو چادر کے اندر ہے وہ بیت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے۔ یہی کیا رسول نے، جو چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ تقریر مکمل ہو گئی۔ سخنہائے گفتنی تو بہت ہیں، کہنے کے لیے باتیں بہت ہیں، لیکن اب بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ صرف مسائل تک جانے کے لیے ایک جملہ، خدا کی قسم، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوہا، اس چادر میں فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ طہارت کا اعلان فاطمہ کے حوالے سے ہوگا، نبی کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ نبی کے حوالے سے طہارت کا اعلان نہیں ہوگا، فاطمہ کے حوالے سے ہوگا، اس لیے کہ بقائے دین اس کی نسل میں ہے، بقائے دین نسل سیدہ میں،
اسی لیے بیچ میں رکھا موبائلے میں، آگے رسول پیچھے علی درمیان میں سیدہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ نبوت اور امامت کے درمیان میں رابطہ کیا ہے۔ تاکہ پتہ چل جائے کہ نبوت اور امامت کے درمیان وسیلہ کیا ہے۔ گفتگو میری تمام ہو رہی ہے، وہ بی بی، مجھے اجازت دو کہ ایک جملہ کہوں اور بات مکمل ہو جائے۔ وہ بی بی جو ناز ہے رسالت کا، وہ بی بی جو کان ہے امامت کی، کیا ہوا تھا اس بی بی کے ساتھ؟ بس میں نے زحمت دی، میری تقریر تمام ہو گئی۔ کیا ہوا کیا کہ بی بی نے سیاہ چادر اوڑھی، اپنے بال بکھرائے، سیاہ چادر اوڑھی، اپنے بابا کی قبر پہ آئی، دونوں ہاتھ رکھے، السلام علیک یا ابتا، بابا میرا آپ پر سلام ہو، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن ریالیہ، بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑیں۔ میں نے زحمت دی، میں نے زحمت دی، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک رات میں تبدیل ہو جاتے۔ دیکھو بی بی صدیقہ ہے نا، سچی ہے، جو بات بی بی نے کہی وہ سچ ہے۔ اتنی مصیبتیں آئی ہیں اس بی بی پر کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو وہ رات بن جاتے، لیکن اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بی بی آپ پر جتنی مصیبتیں آئیں وہ چہار دیواری کے اندر آئیں، اور آپ کی بیٹی زینب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کربلا میں بقائے دین دونوں کی ذمہ داری ہے، حسین کی اور زینب کی، دین کو باقی رکھنا دونوں کی ذمہ داری ہے، بقائے دین۔ اور اگر یہ جملہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ہے کہ جب بی بی کی شادی ہوئی عبداللہ ابن جعفر طیار سے، ایک تو یہ کہ جعفر طیار کا بیٹا، سمجھ رہے ہو نا، جعفر طیار کا بیٹا، دوسرے صاحب حیثیت، صاحب ثروت، دولت مند، کون سی ایسی شے تھی جو عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر میں نہ ہو؟ بی بی اس گھر میں بیاہ کے گئی۔ دوسرے دن صبح کو جب بنی ہاشم کی بوڑھی عورتوں نے پوچھا کہ زینب تمہیں گھر پسند آیا؟ کہا کہ ہاں گھر تو بہت اچھا ہے، بس اس گھر میں ایک چیز کی کمی ہے۔ کہا بی بی وہ چیز کیا ہے؟ کہا اس گھر میں میرا بھائی حسین نظر نہیں آتا۔ تم نے گریہ کیا، اور میرا یہ طریقہ ہے کہ جب ذرا سا گریہ ہو جائے میں مجلس کو تمام کر دیتا ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری خدمت میں ایک جملہ عرض کروں۔ خدا کی قسم نہ علی سمجھ میں آیا نہ علی کی بیٹی سمجھ میں آئی۔ اچھا چھوڑو علی کو اور علی کی بیٹی کو، عباس سمجھ میں آیا؟ یہ نہ سمجھ میں آنے والے لوگ ہیں، اور میں نے کبھی سمجھانے کی کوشش کی تھی عباس اور زینب کو، یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ میں نے کہا تھا کبھی کہ ایک دن، اچھا اب دیکھو میں پھر تمہیں فضائل کی طرف واپس لے جا رہا ہوں، لیکن مصائب اتنے ہی پڑھنے تھے جتنے پڑھ دیے۔ جملہ سنو، ایک دن، اچھا جانتے ہو صفین کی جو جنگ ہے نا امیر شام کے ساتھ علی کی، وہ 2 مہینوں سے زیادہ کی ہے، اور اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت لمبا ہے یہ واقعہ، صفین کا واقعہ۔ ایک دن علی اپنے خیمے میں تھے اور علی کی پوری فوج نے ہتھیار اتار دیے تھے، آرام کر رہے تھے۔ علی کے مخبر نے آ کے اطلاع دی کہ یا امیر المومنین ادھر فوج تیار ہو گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بے خبری میں آپ کی فوج پہ حملہ کر دیں اور سب کو کاٹ دیں، اس لیے کہ آپ کی فوج تیار تو نہیں ہے، وہ چپکے سے تیار ہو گئے ہیں۔ تو یا امیر المومنین ہوگا کیا؟ اس لیے کہ اب ان کی فوج حملے کے لیے تیار ہے۔ سن رہے ہو؟
خدا کی قسم علی کو سمجھ لو، یہ کمال کا واقعہ ہے اور یہ فضائل کا واقعہ ہے، فضائل کا۔ اب اگر علی کہیں فوج چل کے تیار ہو جاؤ تو 20 25 50 منٹ تو لگیں گے نا، اتنی دیر میں تو حملہ ہو جائے گا اور سب تہتے ہو جائیں گے۔ تو علی نے کمال کیا، اٹھے باہر نکلے، جست لگائی گھوڑے پہ بیٹھے، زین مین کوئی نہیں، ننگی پیٹھ پہ گھوڑے کی بیٹھے، دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے، تلوار نکالی اور تلوار کی دھار ادھر کی اور کہا کہ اب جس میں دم ہو وہ سامنے آ جائے۔ یہ ہے علی، اب جس میں دم ہو وہ سامنے آ جائے۔ تلوار کی دھار پر پوری فوج کو روک دیا، گھبرا گئے، لشکر شام والے واپس چلے گئے۔ تو علی وہ جو تلوار کی دھار پہ پوری فوج کو روک لے۔ سن لیا نا؟ بس تو میرا جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ چوتھی محرم کو شہزادی زینب اپنے خیمے میں ہے، باہر سے شور کی آواز آئی، شور کی۔ حسین اپنے خیمے میں آرام فرما رہے ہیں، باہر سے شور کی آواز آئی، کہا فضا جا دیکھ کہ باہر شور کیسا ہو رہا ہے۔ فضا گئی، واپس آئی، کہا بی بی کیا بتلاؤں؟ یزید کی فوج والے یہ کہہ رہے ہیں کہ خیمہ نہر سے ہٹاؤ، اور ابو الفضل عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہٹے گا۔ پوری فوج کہہ رہی ہے، پوری فوج کہ خیمہ ہٹاؤ، عباس کہتے نہیں ہٹے گا۔ کہا جا عباس سے کہہ کہ تمہاری بہن بلا رہی ہے۔ جملہ سنو، جملہ سنو، عباس سے کہو، عباس سے کہو عباس تمہیں تمہاری بہن بلا رہی ہے۔ فضا آئی، سننا، فضا آئی، کہا ہوگا نا عباس سے کہ تمہاری بہن بلا رہی ہے؟ نہیں سنا عباس نے، اتنے جلال میں ہے کہ سنا نہیں۔ فضا پلٹی، اب فضا نے جو جملہ کہا وہ سننا، کہنے لگی بی بی میں نے تو کہہ دیا، لیکن وہ اتنے جلال میں ہے کہ چہرہ سرخ ہے، کن پٹیوں سے پسینہ ٹپک رہا ہے، تلوار کھینچی ہے اور کھینچ کے ایک لکیر کھینچی اور کہا جس میں دم ہو وہ لکیر کو عبور کرے۔ یہ ہے عباس، یہ ہے عباس، جس میں دم ہو۔ علی نے کیا کہا تھا؟ تلوار کی دھار دکھلا کے کہ جس میں دم ہو وہ آ جائے۔ پوری فوج رک گئی، یا لکیر کھینچی تلوار سے اور کہا اب جس میں دم ہو وہ اس لکیر کو عبور کر کے دکھلائے۔ پوری فوج رک گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ کہا بی بی عباس اتنے جلال میں کہ سنتے نہیں، اب وہ بھی علی کی بڑی بیٹی ہے نا، اس کو بھی جلال آ گیا۔ کہا جا فضا جا اور جا کے عباس سے کہہ دے کہ تمہاری بڑی بہن نے کہا ہے کہ اگر اب تم واپس نہیں آئے تو تمہاری بہن تمہارے پاس آ جائے گی۔ فضا نے یہ جملہ عباس سے کہا کہ عباس تمہاری بہن بڑے جلال میں ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم نہ آئے تو میں آ جاؤں گی۔ مجھے سننا تھا کہ گھبرا کے تلوار نیام میں رکھی اور سر کو جھکائے ہوئے زینب کے خیمے میں آ گئے۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو؟ جو تلوار کی دھار پر فوجوں کو روک لے اس کا نام علی ہے، جو تلوار کی لکیر پر پوری فوجوں کو روک لے اس کا نام عباس ہے، اور جو عباس کو روک لے اس کا نام زینب ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری گفتگو تھی اس امام بارگاہ میں، میری آخری گفتگو تھی، اس لیے میں نے طویل زحمت دی، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اب یہ جملہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دیکھو اب سفر کی غالباً 13ویں تاریخ بھی گزر گئی، یکم سفر کو داخلہ تھا اہل بیت کا یزید کے دربار میں۔ کچھ نہیں عرض کروں گا، بی بی سمجھ میں آ گئی؟ جو عباس جیسے جری کو روک لے اس کا نام ہے زینب۔ جب قافلہ یزید کے دربار میں جا رہا تھا اور 7 دروازوں سے گزر کے جانا تھا، آخری جملہ ہے، تو سجاد کہتے ہیں میں گھبرایا ہوا تھا اور میری پھوپھی نے کہا تھا بیٹے مت گھبراؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، بیٹے میں مت گھبراؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سب سے کہا دیکھو یہ ہے قائد اس لوٹے ہوئے قافلے کی،
یہ ہے قافلہ سالار اس لوٹے ہوئے قافلے کی. کہا ام فروا مت گھبراؤ. بھائی عجیب و غریب بات ہے. رقیہ مت گھبراؤ, سکینہ مت گھبراؤ, ام کلثوم مت گھبراؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں. سجاد مت گھبراؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں. سب کو دلاسا دیا ہے. حاکم کے دربار میں جانا ہے, یزید کے دربار میں جانا ہے. بیوی سب کو دلاسا دیتی ہوئی لے کے آگے بڑھتی رہی. پہلا دروازہ گزرا, دوسرا گزرا, تیسرا گزرا. بیوی قیدیوں کو دلاسا دیتی ہوئی لے چلی. آخری دروازہ آیا, بعد یزید کا دربار ہے. بیوی یا علی کہہ کے بیٹھ گئی. یہ ہے آخری جملہ. بیوی یا علی کہہ کے بیٹھ گئی. آئے سید سجاد, پھوپھی اماں آپ کہتی تھی مت گھبراؤ, آپ خود گھبرا گئی. کہا نہیں بیٹے نہیں, میں گھبرائی نہیں. کہا پھوپھی اماں میں جملہ سن لو, گریا روک کے جملہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. پھوپھی اماں آپ ہمیں تسلی دے رہی تھی کہ مت گھبراؤ, آپ خود گھبرا گئی. کہا نہیں بیٹے نہیں, میں گھبرائی نہیں. کہا پھر کیا آپ بیٹھ کیوں گئی؟ یہ ہے تقریر کا آخری جملہ. کہا بیٹے بتلاؤں کیوں بیٹھ گئی؟ کہا ہاں پھوپھی اماں بتلا دیں. کہا سن میرے بیٹے, 21ویں رمضان کی صبح کو جب میرا بابا دنیا سے جا رہا تھا تو میرے بابا نے کہا تھا زینب تجھے ایک دن دربار میں جانا ہوگا تو مت گھبرانا, میں ساتھ چلوں گا. تو میں گھبرائی نہیں, اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کے بیوی کھڑی ہوئی, السلام علیکم یا امیر المومنین. قیدیوں چلو, میرا بابا آ گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.